زیادہ نہ لوں. ایک ساتھی کا سوال، اس کا جواب، لیکن اس سے پہلے تمہیدی باتیں، ابتدائی باتیں اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو اصل موضوع پر پہنچنے میں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تسلی سے تشریف رکھیں. بھئی یہاں نیت نہ باندھیں، باہر جائیں باقی نماز پڑھنی ہے. بیٹھیں تسلی سے، جو بیٹھنا ہے تسلی سے بیٹھے توجہ کے ساتھ. میں لاہور ایک غرض سے میرا جانا ہوا. ہمارے جو چیئرمین ہیں بریگیڈیئر جاوید صاحب، ان کے دفتر میں بہت سارے فوجی افسران آئے ہوئے تھے. تو میں نے ایک فوجی کے یہاں دیکھا تو ایک نشان لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تمہید ہے میری تقریر کی، میں کوئی آپ کو لطیفہ نہیں سنا. میں نے کہا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تغمہ ہے میرا کہ میں پیراشوٹ سے نیچے کود جاتا ہوں، یہ اس کی نشانی ہے. فوج نے مجھے دیا. میں نے کہا یہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو اس صاحب نے کہا کہ مجھے پانی میں کئی کئی گھنٹے رہنے کی مہارت حاصل ہے، یہ اس کا تغمہ ہے. میں نے ایک اور تغمے کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا کہ یہ گھوڑے پر سوار ہو کر اور جمپ لیتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ یہ میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اس میں راڈ ڈالا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ مجھے تغمہ ملا تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ کئی سارے تغمے آپ نے سجا رکھے ہیں. اس فقیر کا ایک چھوٹا سا سوال ہے. کہ ہاں بولیں. میں نے کہا کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ کا ادارہ کسی وقت بھی آپ کی کسی حرکت پر، خلاف ورزی پر یہ تغمے اٹھا کر کھینچ لے، اتار دے؟ اس نے کہا بالکل. میں کہا پھر جناب تغمے تو اٹھے پھر مستقل تے نہ ہوئے نا؟ کہتی بالکل ایسی ہے جی. کوئی ہم کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی کریں گے، کوئی اصول توڑیں گے، تو ایسے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری طرف سے اگر شکایات ہو جائیں تو ہماری یہ تغمے سارے اتار لیے جائیں گے اور ہم پھر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. تو اس فقیر نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، تو آج میں اپنی تمہید کے طور پر وہی بات لا رہا ہوں. میں نے کہا ایک ادارہ ایسا بھی ہے جس پر اس ادارے نے جس کے سینے پر جو تغمہ سجا دیا، رب اکبر کی قسم ہے فقط اللہ تو اتار سکتا ہے، دنیا کی کوئی سپر طاقت کی جرت نہیں کہ اس کا تغمہ کھینچ لے. پھر دوہرا رہا ہوں، سنو ایمان کی بڑھوتی ہوگی. بیٹھے ہو تو اللہ آپ کی توجہ کی برکت سے نئی نئی باتیں انشاءاللہ کہلوا دے گا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر ایک ادارہ ایسا بھی ہے جو تغمہ سجاتا ہے لیکن اس کو کوئی دنیا کی سپر طاقت، جو طاقت میں بالکل آسمان کو چھو رہی ہے اس کی طاقت، میں نے کہا اللہ کی پاکیزگیوں کی قسم ہے وہ تغمہ نہیں اتار سکتے، وہ صرف اللہ اتارے گا. کہتے وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ اللہ کا ادارہ ہے. اللہ نے اصحاب رسول کے سینوں پر جو تغمے سجائے ہیں، رب محمد کی قسم ہے دنیا کی کوئی سپر طاقت نہیں اتار سکتی. مجھے ہمارے چیئرمین صاحب کہنے لگے کہ یہ بڑی چیز ہے، یہ کسی کو بولنے نہیں دیتا ہے، لیکن آج یہ اپنے تغموں پر آپ نے ایسے اس کو سنبھالا ہے. میں نے کہا نہیں، میں بولتا کم ہوں لیکن جب بولتا ہوں تو میں بہت ساروں کی بولتی بند کر دیتا ہوں. میں نے کہا میں کسی بڑے سے چھوٹے سے متاثر نہیں ہوتا ہوں. میں دنیا میں اگر کسی سے متاثر ہوں صرف اصحاب رسول کے مقام و مرتبہ سے متاثر ہوں. میں کسی دیوبندی بریلوی والی حدیث سے بھی متاثر نہیں ہوں. اب سنیں، اللہ کی ذات عالی نے چند تغمے جو سینوں پر سجائے ہیں وہ فقط ایک جماعت ہے. اللہ نے چند تغمے جس گروہ پر کے سینے پر سجائے ہیں وہ فقط حضرات اصحاب رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں. پہلا تغمہ سنیں، توجہ سے بیٹھے میری جان، میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات، اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، اللہ کی ذات عین سچی سچی ہے اور اس کا کلام بھی عین سچا اور سچا اور کتاب لا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو
ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, ان سے کہا جاتا ہے کیا آمینو ایمان لاؤ, یہ کہہ کے بات ختم کر دیتے تو ہم بھی مان لیتے, بس اللہ نے کہا ایمان لاؤ, لیکن یہ اللہ نے ایک عجیب جملہ فرمایا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, آمینو ایمان لاؤ. کیسا ایمان؟ اللہ کی ذات کون سے ایمان کا تقاضا کر رہی ہے؟ اس کی کوئی شکل و صورت بھی تو ہوگی, اس کے کوئی ماڈل بھی تو ہوگا, اس کی کوئی شکل بھی تو ہوگی نا. تو اللہ نے فرمایا کما آمن الناس, آمینو ایمان لاؤ. میں نے کچھ ایمان کیسا لائیں؟ فرمایا کما آمن الناس, فرمایا جیسے صحابہ ایمان لائے. نہیں کہا میں دیوبندی ہوں, لوہے کی ڈانگ برگا ہوں, لیکن رب اکبر کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کسی دیوبندی کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی نہیں کہا. مثال کے طور پر اللہ نے نہیں کہا کسی بریلوی جیسا ایمان لاؤ, اللہ نے بالکل نہیں کہا کسی اہل حدیث جیسا ایمان لاؤ. اللہ نے فرمایا کما آمن الناس, صحابہ کرام جیسے ایمان لاؤ. ہم اللہ تقاضا کر رہے ہیں ایسے ایمان کا. ایک بات ثابت ہوئی کہ اللہ جس ایمان کا تقاضا کر رہے ہیں وہ ایمان کے طور پر جو اللہ نے کسوٹی کے طور پر پیش کیا صرف ایک جماعت ہے. بولو وہ کون سی ہے؟ حضرات صحابہ اہل بیت اطہار کی جماعت. ایک تغمہ کہ ایمان کسوٹی کے طور پر اللہ پیش فرما رہے ہیں کن کا؟ صحابہ اہل بیت. تھوڑا آگے چلا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, اللہ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ. کیسا ایمان؟ ان کے مثل, یہ ان کے مثل جو اللہ فرما رہے ہیں ان کی مثل ایمان لاؤ. وہ کون ہے؟ تیرا دیوبندی نہیں ہے, تیرا بریلوی بھی نہیں ہے, تیرا اہل حدیث بھی نہیں, تیری جماعت اسلامی بھی نہیں, تیری تبلیغی جماعت بھی نہیں, تیری دعوت اسلامی بھی نہیں. اللہ نے ایک ہی طبقے کے بارے میں فرمایا ان کے مثل ایمان لاؤ. رب اکبر کی عزت کی قسم ہے صرف ایک گروہ ہے, ایک جماعت ہے, ایک طبقہ ہے. بلند آواز سے کہو وہ صرف صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں. آگے چل تیسرا تغمہ. یہ دو باتیں اللہ نے ان کے ایمان کے طور پر کسوٹی کے طور پر پیش فرمائی. کود رہے ہیں, ہم بھی بغلیں بجا رہے ہیں, ہم آپ پر, دوسرا کہتا ہے میں آپ پر, تیسرا کہتا ہے میں آپ پر. میں کہتا ہے بھائی تسی آختے ہو, اسی کہہ رہا کہ تنو کیا تسی بدلتے ہو, یہ فیصلے ہو جان گے. تو ہنو تغمہ اللہ نے نہیں دیتا. تسی آپ پہ لایا ہے, آپ پہ لایا کہ آپ پہ لا لاؤ گے. کیوں جی پنجابی سنو, تسی آپ پہ لایا ہے تسی آپ پہ لا لاؤ گے. او تغمہ او ہے جی کوئی لا نہیں سکتا, جنہیں لایا وہی لا سکے گا پھر. ٹھیک ہے جی. اگلی بات, تیسری بات, تیسرا تغمہ اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرما رہے ہیں سچے سچے لوہے دی ڈانگ ورگے مومن اے نے. وہ کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ نے کن کو کہا ہے؟ اللہ کی پاکیزگی کی قسم ہے ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی گروہ ہے, ایک ہی طبقہ ہے, وہ حضرات اصحاب رسول کے, اہل بیت رسول کا. تیسرا طبقہ. آگے چلے, قرآن مجید اٹھا کر پڑھیں, میں رعایت کر رہا ہوں. دیوبندی کا ترجمہ اٹھائیں, ترجمہ وہی. بریلوی کا ترجمہ اٹھائیں, ترجمہ وہی. اہل حدیث کا ترجمہ اٹھائیں, ترجمہ وہی. اور مزے کی بات اور آسان کر دیا, تسی شیعہ دا ترجمہ چک لو, ترجمہ اے یہ جڑی میں دس رہا. اللہ نے اولئک هم المفلحون واولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی ہیں, اللہ فرما رہے ہیں یہی ہیں نجات پانے والے. تجھے مجھے نہیں کہا, ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی گروہ ہے, ایک ہی طبقہ ہے. زور سے کہو حضرات اصحاب رسول ہیں, اہل بیت رسول ہیں. قرآن نے کہا اولئک هم المتقون, متقی فقط یہی ہیں, حضرات صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں. تغمہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المہتدون, ہدایت یافتہ یہی ہیں, نہ تو نہ میں نہ کہ تیرا مولوی نہ تیرا قطب غوث ابدال, حضرات صحابہ اہل بیت. اور پھر ایک جگہ جا کے اللہ نے عجیب بات فرمائی. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں جن کو میں غور تغمہ جن کے سینے پر سجا رہا ہوں؟ یہ اصحاب رسول کے مبارک پاکیزہ مطہر منور نفوس ہیں. فرمایا ان کے لیے دو بشارتیں ہیں. الحسنہ میں اللہ نے صحابہ کی جماعت کو
اہل بیت اطہار کی جماعت کو 2 تغمے دیے. پہلے یا فرمایا خوشخبری ہو ان کے لیے، میں اپنی رضا نصیب فرما رہا ہوں. اور دوسرا ترجمہ الحسنہ میں اللہ فرما رہے یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ گروہ ہے، یہی وہ طبقہ ہے حضرات اصحاب رسول کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا جنت انہی کو دوں گا. تجھے مجھے تو کہا ہے منگتا رہے، جو مل جائے تو چنگی گل ہے، نہ ملے تو پھر تیری شامت اعمال ہے. صحابہ کو کہہ رہے ہیں میں دے رہا ہوں. اور پھر اگلی بات، اللہ کی ذات جانتی تھی کہ کوئی طبقہ، کوئی گروہ، کوئی فرقہ ایسا بھی آئے گا ان کا کام صبح سے شام، شام سے صبح اس جماعت کو بھونکنا ہوگا. تو اللہ نے یہاں ان کی بھی منجی ٹھوک دی. واللہ بما تعملون خبیر، فرمایا غلط فہمی میں نہیں رہنا، یہ تغمے میں دے رہا ہوں. اور یہ تغمے پتہ کیوں دے رہا ہوں؟ فرمایا جو اس وقت کر رہے ہیں میرے محبوب کی زندگی میں اسے بھی جانتا ہوں، پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کی بات بھی جانتا ہوں کیا کریں گے. فرمایا یہ حق اور سچ پر ہیں. فرمایا میں اللہ تغمے سے جا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ وقتی اعلان ہے سیاستدان کا، صرف لارا ہے، لارا نہیں ہے یہ تغمے ہیں. آگے چلے، مجھے کہا، میرے بزرگوں کو کہا، سارے اولیاء کتب غوث ابدال سے کہا، تیرے دیوبندی بریلوی یا حدیث کے سارے اسکالروں سے کہا، سارے مومنوں سے کہا، دامن پھیلاؤ، مانگو کہ اللہ ہمارے دل کو ایمان کی حلاوت سے مزین فرما دے. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، فرمایا ہاتھ اٹھا، دامن پھیلا اور ہر وقت مجھ سے مانگ. کیا مانگوں؟ فرمایا مانگ کہ اللہ دین ایمان کی حلاوت میرے دل کو نصیب فرما. یہ مجھے کہا، آپ کو کہا، سارے محدثین کو کہا، سارے ائمہ فقہاء سے کہا، سارے تابعین سے کہا، لیکن اصحاب رسول کی جماعت ایک واحد جماعت ہے. اللہ کی پاکیزگیوں کی قسم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، فرمایا آخری توبہ سن، فرمایا میں نے اللہ نے دین اسلام کو سجا کر بنا کر دلہن کی طرح ان کے دل میں فٹ کر دیا. مجھے کہا جا رہا ہے مانگ، ایمان کی حلاوت مانگ، کفر سے نفرت مانگ. صحابہ کے بارے میں کہا میں نے دلہن کی طرح وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِ، کیا لفظ ہے جی؟ فی قلوبکم، عجیب ہے. فرمایا میں نے دلہن کی طرح سجا کر بنا کر ان ایمان کو، ایمان کی حلاوت کو اس اصحاب رسول اہل بیت رسول کے دل میں بٹھا دیا. مجھے کہا نفرت مانگ، ہاتھ اٹھا، پھیلا دامن اور بھیک مانگ مجھ سے، کشکول پھیلا. میں نے کہا کیا مانگوں؟ فرمایا مانگ مجھ سے کہ اے اللہ میرے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا فرما. اور پھر فرمایا یہ بھی مانگ کہ کفر سے نفرت ہو. اور پھر سن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی طبقہ ہے، صرف اصحاب رسول اہل بیت کا ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا ہم نے کفر کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دی ہے. مجھے کہا جا رہا ہے بھیک مانگ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے تو ہم نے نفرت بٹھا دی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور آج ایک اور نئی بات کہہ رہا، نئی بات نئی ملا سے سنی ہوگی. فقیر کہہ رہا ہے، اس ملا سے نہیں، کسی ملا سے نہیں سنی ہوگی. اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، سب کو مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور اصحاب رسول کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب نہیں کیا. اگر میری بات سمجھ آئے اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے کتنا عظیم تغمہ، یہ آخری حد ہے، ان کو دیا ہے، ان کے سینے پر سجایا. اگر بات سمجھ میں آئے تو آپ کی سبحان اللہ. کم از کم کہاں جانی چاہیے؟ ملتان سے باہر تو جانی چاہیے، مسجد تو میں ہو ہی رہی ہے. سنو عجیب بات ہے، مجھے آپ کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیکن صحابہ کو ایمان والو کہہ کے مخاطب نہیں کیا. عجیب نقطہ ہے، عجیب نقطہ ہے. ایمان کی حلاوت لذت ملے گی انشاءاللہ. آپ اگر بیٹھے ہیں یہاں تو آپ محسوس کریں گے آپ کو آسمان پر چڑھا دیا فقیر نے. اصحاب رسول کو نہیں کہا اے ایمان والو، مجھے کہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. سارے دیوبندی بریلوی سے کہا یا ایھا الذین آمنوا. میں اللہ نے ایک اشارہ رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے تو کسی وقت تھڑک جائے
کسی وقت پلٹ جائے، کسی وقت اس ایمان سے ہٹ جائے۔ صحابہ کو کہا مومنین 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 مومنین، اس میں فرق یہ ہے، فرمایا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، فرمایا میں نے اللہ نے ان کے اندر ایمان رکھا، ان کے پھرنے کے کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے میں نے اللہ نے ان کو مومنین کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو مومنین مومنون کہا ہے، مجھے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ان سے کہا مومنون مومنین، میں نے کہا فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ تمہارے بدلنے کا فکر ہے، تم کسی اور پلٹ سکتے ہو اسلام سے، فرمایا صحابہ پلٹ نہیں سکتے، میں کہہ رہا ہوں۔ کیسا نکتہ ہے؟ کوئی ایمان تازہ ہوا؟ اب سنیں، تمہید سمجھ میں آ گئی، تمہید سمجھ میں آئی کہ یہ سارے تہمے اصحاب رسول کے سینوں پر، یہ سارے تہمے اصحاب اہل بیت رسول کے سینوں پر کس نے سجائے ہیں؟ اللہ نے۔ معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ، دیکھیں نا جی، نبوت کا مقام و مرتبہ، نبوت کا جو انسان تاج پہن کر، نبوت کا، رسالت کا، پیغمبری کا تاج پہن کر جو دنیا میں آیا، اس نے خود کو بازار سے تاج لے کر کہ یہ 1 کروڑ روپے کا پیر پگاڑے والا میں نے سر پہ رکھ لیا، جناب میں کیا بتلاؤں جی، یہ نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا تاج یہ عبادات سے نہیں لگتا سر پر، یہ ختم نبوت کا تاج یہ ریاضات سے نہیں ملتا ہے، یہ ختم نبوت کا تاج قربانی دینے سے نہیں ملتا ہے، یہ تو اللہ پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کون انسان ہے، اس مقام و مرتبہ پر فائز ہوگا، پھر اس کے اللہ سے دونوں کے ماں باپ کی پوری ریکی کرتا ہے۔ وہ ریکی کا منہ سے پتہ نہیں کہاں سے نکل گیا، اب پھر ریکی پر بھی سن لو۔ ایک صاحب بیٹھے تھے وہ ایجنسیوں میں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب جی، کہتے جی، میں نے کہا صاحب جی آپ کسی بندے کو جب اٹھاتے ہیں تو فقط فوری اٹھا لیتے ہیں یا کوئی خود بھی نگرانی کرتے ہیں؟ اس نے کہا صاحب ایسا نہیں ہے، ہماری ایجنسیاں کسی انسان کی حرکتوں کی ایک دور تک، ایک وقت تک ریکی کرتے ہیں۔ ریکی سمجھ دو، میں دیہاتی آدمی ہوں، مجھے تو انگریزی نہیں آتی، پتہ نہیں کسی سے لفظ آگے منہ پہ، نگرانی کرتے ہیں۔ وہ ایجنسی والے کہہ لیں کہ ہم پہلے کچھ عرصہ تک اس بندے کی نگرانی کرتے ہیں، اگر واقعی ہماری نگرانی میں وہ مجرم ٹھہرے تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی تحقیق کرتے ہیں اس کو رکھ کر۔ میں نے کہا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چند مہینوں کی ریکی آپ کی غلط ثابت ہو جائے اور پھر آپ کو شرمندگی ہو؟ اس نے کہا ہاں، اگر ایمان کی رمق ہے نا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہمیں معذرت کرنی پڑی، لیکن ہم چونکہ ایسے اداروں میں ہیں تو ہم وہ معذرت کر کے بھی اس کے بیچارے کو تیسرے محلے میں چھوڑ کر آتے ہیں کہ بھائی دیکھو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ تو میں نے کہا غلط ہو جاتی ہے ریکی؟ کہتے ہاں جی ریکی غلط ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ایک ادارہ ایسا بھی ہے جس کی ریکی غلط نہیں ہوتی۔ یہ جملہ میں نے اس سے کہا، میں نے رونا شروع کر دیا، وہ مجھے دیکھ کے بہت حیران ہو، اس کی پریشانی کیا ہو؟ میں نے کہا ایک ادارہ ایسا بھی ہے جس کی ریکی، جس کی نگرانی غلط نہیں ہوتی، اس کی ریکی، اس کی نگرانی غلط نہیں ہوتی۔ اور میں نے کہا وہ ادارہ ہے اللہ کا، اللہ نے جو فرشتے میرے آپ کے کندھوں پر بٹھائے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ بال برابر بھی فرق نہیں کر آنے دیتے اللہ کے حکموں میں۔ میں نے کہا ایک ادارہ ایسا بھی ہے جس کی ریکی میں نے کہا وہاں شرمندگی نہیں ہوتی جب وہ اٹھاتے ہیں اور چھترول کرتے ہیں، اور میں نے کہا ریکی عجیب ہے ان کی۔ میں نے کہا تیری ریکی تو یہ ہے کہ باوجود ریکی کرنے کے میری چھترول کریں گے، پھر غلط سلط اگلوائیں گے، پھر لا کے عدالت میں کھڑا کر دیں جناب اس نے اقرار کر لیا، اور وہ بیچارہ اقرار نہیں کیا ہوتا، اس نے آپ کی بدماشیوں سے، آپ کی ظلم و ستم کی وجہ سے اقرار کیا ہوتا ہے، اس نے جرم نہیں کیا ہوتا۔ لیکن میں نے کہا ایک بات یاد رکھیں، ایک ادارہ ایسا بھی ہے جس کی ریکی کے بھی غلط نہیں ہوتی۔ اور میں نے کہا جب وہ عدالت میں کھڑا کرے گا نا تو پتہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہنے کے کیا ہوگا؟ میں نے کہا منہ پر ٹیپ ہوگی، میرے کان بول رہے ہوں گے اس نے کہاں کہاں غلط چیزیں سنی ہیں۔ کیا بولوں گا زبان سے؟ میں نے کہا معلوم ہے اس ادارے نے میرے ہونٹوں پر ٹیپ لگائی ہوگی، میری آنکھیں بول رہی ہوں گی کہاں کہاں کمینگی کی تھی، کون کون سی غلط چیزیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا ایک ایسا ادارہ بھی ہے
جس کی نیکی اس قدر، میں نے کہا منہ پر ٹیپ ہوگی، میرے ہاتھوں سے آواز آ رہی ہوگی کون کون سی غلط کاریوں کو چیزوں کو ہاتھ لگایا تھا، کہاں کہاں کن کن چیزوں کو اللہ اس کے رسول کے حکم و خلاف چھوا تھا. میں نے کہا میرے پاؤں بولیں گے یہ کہاں کہاں غلط چل کر گیا تھا. میں نے کہا کہ ادارہ ایسا بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بھی فکر کرنی ہے، مجھے بھی فکر کرنی ہے. میں نے کہا اس کی نیکی بہت عجیب ہے. بالکل آپ یقین کریں سناٹا چھا گیا. وہ کئی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بس وہ اپنے خود ہی کچھ سوچنے لگے. میں نے کہا چلیے میں تو اجازت ہے، ہماری تو بات پوری ہو گئی. اللہ نے اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے سینوں پر جو تغمے سجائے ہیں، اللہ کی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. ایک بات پھر بات سے بات نکل آئی. میں نے کسی دور میں یہاں ایک بیان کیا تھا، بڑی پرانی بات ہے، پرانی مسجد میں، کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. ایک ڈاکٹر مجھے کہنے لگا، بیٹھا تھا یہاں، مجھے کہنے لگا سر ایک بات کروں. میں نے کہا جی کرو. ہمارے پاس مشینیں ایسی ہیں کہ ہم یہ بتلا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ماں کے پیٹ میں. میں نے کہا کب بتلاتے ہیں؟ ایک خون کا لوتھڑا ہے. میں نے کہا آپ کی مشین بتلا دے گی؟ کہتے نہیں. میں نے کہا جھلے تیری آلات، تیری مشین تو یہ ٹھوس ہو گئی. اور میں نے کہا میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تو بعد میں وجود میں آیا، مجھے پتا تھا کہ یہ پانی کا نطفہ کہاں کہاں سے چل کر کہاں جا کے ٹھہرے گا اور اس سے کیا پیدا ہوگا. ابھی تو کچھ بھی چیز نہیں تھی. تو میں نے کہا میں اس ادارے کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب چپ ہو گئے. میں نے کہا اللہ کا دعویٰ ہے، خدا کے بندے اس سے کشتی کرنی ہے، اللہ میں سے جا کے کر لے. تو اللہ کا دعویٰ ہے اور اللہ اپنے دعووں میں سچا ہے. ہاں اب سنیے اصل بات. حضرات صحابہ اہل بیت اطہار کی جماعت آسمان سے ٹپک کر حضور کی مجلس میں نہیں آ گئی، زمین سے پھوٹ کر حضور کی مجلس میں نہیں آئی. رب اکبر کی قسم ہے. اچھا کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مولوی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ بات ہے بس دین کی کر دے. تو پھر ان سے ایک سوال میرا فقیر کا یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں سنو، مولوی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ حجت تمام کرنے کے لیے. اور اللہ کی سنت دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یہ ساری اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا دل صاف لانا فلاح پا جاؤ گے. گل کنی وڈی ہے اینی جی، دل پاک صاف لاؤ کامیاب ہو جائے گے. اس سے پہلے 11 قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ شروع میں کیا دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا، نہیں کہا. 11 قسم اٹھا کے صرف مجھے یہ بتلایا دل پاک صاف لائیو بھائی پھر کامیابی ہو. 11 قسمیں اللہ نے کیوں اٹھائی؟ اتمام حجت کے لیے، مجھ کوڑ محض کو سمجھانے کے لیے کہ میں اللہ ہوں تو یہ سمجھا رہا ہوں. اور آپ عجیب بات ہے اصحاب رسول کے مقام و مرتبہ کی قسمیں اللہ نے نہیں اٹھائی. تعجب ہے. سن، اگر بیٹھا ہے سننے کے لیے ایمان کی تھوڑی سی بھی چنگاری دل میں لے کر، اللہ نے صحابہ کے مقام کی قسمیں نہیں اٹھائی، ان کے لباس کی قسمیں نہیں اٹھائی، ان کے کھانے پینے کی قسمیں نہیں اٹھائی، ان کے رہن سہن کی قسمیں نہیں اٹھائی. اللہ کی ذات کا آپ دیکھیں انداز. اللہ نے قسمیں اٹھائی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. عجیب ہے، یہ کہہ دیتے ہیں یہ بڑی عظیم جماعت ہے، میں اللہ قسم اٹھا رہا ہوں. نہیں اٹھائی، بلکہ یہ فرمایا یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں، یہ اس مقام و مرتبہ پر فائز ہیں کہ جس گھوڑے پر ان نے سواری کی اور وہ جہاد میں لے گئے اور اس گھوڑے کے بھاگنے سے سڑک پر روڈ پر جو چنگاریاں ان کے قدم لگنے سے اٹھی، میں اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہوں. آپ نے صحابہ کو محلے کا ملا سمجھا ہے؟ جو بے غیرت، جو چوہا، جو اچکا، جو انٹرنیشنل تننگا، جو بین الاقوامی لفنگا، جو کاٹا حرامی، جو دیکھتا ہے صحابہ پر. بات ہو رہی تھی کہ صحابہ پر. ابے اپنے منہ کی بدبو تو دور کر، جو تیری ماں نے دودھ پلا پلا کے تیرے منہ میں بدبو چھوڑی ہے. تیرے منہ سے ماں کے دودھ پینے کی بدبو ختم نہیں ہوئی، صحابہ پر کیسی جرا کر رہا ہے. اور پھر سن، اہل حدیث مکتب فکر اس عالم پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، عرب دنیا میں اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن ہم اختلاف کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اختلاف کے باوجود بھی ہم لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ
عرب دنیا میں بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، لیکن ہم بڑا چھوٹا نہیں کہتے، ہم بہت ساری باتوں سے ان کے اختلاف کرتے ہیں۔ معصوم نبی ہوتا ہے، محفوظ صحابہ ہے، باقی کوئی ملا امام معصوم نہیں، نہ محفوظ ہے، سیدھے سیدھی گل ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، پھر وہ میری منجی ٹھکتی ہے دیوبندیوں سے، میں دیوبندی سے کہا کرتا ہوں میرا عقیدہ، میرا مسلک یہ ہے کہ میرے کسی دیوبندی پیر فقیر قطب غوث ابدال کی، میرے دیوبند کے بانیت مولانا قاسم نانوتوی کی کوئی عبارت، کوئی جملہ صحابہ رسول کی عظمت سے ٹکرائے گا، رب اکبر کی قسم ہے دیوبندی کو چھوڑ دوں گا، صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کیا عقیدت ہے کہ میں دیوبندی ہوں جی، میں نے ہر حال میں گزرنا ہے، صفائی دینی ہے؟ میں کہوں گا یار یہ انسان ہے، بات ختم ہو گئی، اس کے ایمان کی کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ قرآن نے نہیں کہا دیوبندی حق پر ہے، لیکن قرآن نے صحابہ سے کہا حق پر ہیں، تو میں دیوبندی کی سفائی دوں گا؟ پھر کیسا مسلک ہوا؟ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے اپنے فتاوی میں، جس مجلس میں دیکھو کوئی انسان صحابہ کرام اہل بیت پر جرح کر رہا ہے، کسی حوالے سے بحث کر رہا ہے، برا بلا نہیں، کسی بھی ان کی بات کو لے کر جرح کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ جان لو وہ زندیق ہے، جا کے لڑ لو، زندیق ہے۔ فرمایا اس خبیث کی مجلس سے اٹھ جاؤ، تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ فرمایا اس کی تو پتہ نہیں کہ حشر کیا ہوگا، تم اپنے بھی ایمان سے جاؤ گے۔ اور آگے چلوں، بریلیوں کے امام ہم سب کے احترام کرتے ہیں، جہاں سے جو خوبی اچھی بات ملے گی میں اپنے سر پہ اٹھا کر رکھ لوں گا۔ میں نے ایک بات طے کی ہے، دیوبندی و بریلوی اہل حدیث جو صحابہ رسول کی عظمت کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم اس بریلوی کا بھی میں غلام ہوں۔ صحابہ رسول کی جماعت، اہل بیت اطہار کی جماعت بنیاد کے پتھر ہے دین کا، یہ ہلتا ہے، پوری عمارت ہلتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر ہلاؤ گے پوری عمارت ہلتی ہے، نہیں کہ طرح محراب گر پڑے گا، نہیں، پوری عمارت، وہ بنیادی پتھر ہے دین اسلام کی بنیاد کے۔ امام شاہ احمد نورانی کا نام سنا ہوگا، امام ابن تیمیہ تو سال ہر سال پرانے لوگ ہیں۔ امام شاہ احمد نورانی بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے امام گزرے، میں ان کی قبر پر بھی گیا ہوں، میں صفائی سے کہہ رہا ہوں، کسی دیوبندی کو اچھی لگے، بریمن کی قبر پر گیا ہوں۔ ایک جملہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ کہہ گئے ہیں، نہیں یقین آتا تو مولانا کے بیان اٹھا کر نیٹ سے اٹھا لو، آپ کو یہ جملہ ملے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دور میں یہ سمجھتا ہے کہ عبادات میں، ریاضتوں میں، پاک دامنی میں اور اللہ سے مانگنے میں ایمان کے کسی بھی حوالے سے ہم صحابہ سے بڑھ کر ہیں، فرمایا جان لو یہ گمراہ ہے۔ اس کو کیسے ہی خبر ہو گئی؟ پھر حضرت کے اگلے جملے ہیں، فرمایا تم بھول گئے ہو ان کے شب روز رسول اللہ کو دیکھنے میں گزرتے تھے۔ فرمایا تو کہہ رہا ہے عبادات میں؟ حضرت فرماتے ہیں ان کی تو کوئی بھی عبادت نہ ہو، فرمایا جس نے ایمان کی حلاوت کے ساتھ نور ایمانی کی آنکھوں سے جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، تیری ساری عبادات پیچھے ہیں، ان کے صرف فقط رسول اللہ کو دیکھنا حالا ہے۔ صحابہ کی 1.25 لاکھ جماعت میں ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کوئی نماز کا سجدہ نہیں دیا، شاید تسبیح بھی کوئی نہیں کی، جہاد میں کوئی حج نہیں کیا، تلاوت قرآن مجید نہیں کی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی دعوت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ دعوت ہے، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بکریاں میں چرا رہا ہوں، ان کا کیا کروں؟ میں تو آپ کے غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنے آقا کو دیکھ رہا، یہ اس کی امانت ہے۔ وہ گیا اور آ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سرکار آ گیا ہوں اسلام قبول کرنے، غلامی میں لے لیں۔ حضور نے فرمایا بکریاں امانت تھی، وہ دیا کہ بالکل مالک کے حوالے کر کے آیا۔ حضور نے اس کو دین ایمان کی کچھ چیزیں بتلائیں، اسلام قبول کیا۔ حضور نے فرمایا اب الفاظ سنو سرکار کے، فرمایا یار نماز کا ویلا کوئی نہیں، تینوں مکمہ نماز پڑھ۔ فرمایا کوئی اور کوئی زکوٰۃ تیرے اوپر نہیں، میں تجھے کہوں زکوٰۃ دے، اور کوئی عبادت کا وقت نہیں۔ فرمایا اب تو جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں شریک ہو جا۔ اللہ جہاد میں شریک ہوا، ایک سجدہ نماز کا نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی نفلی عبادت نہیں،
کوئی اور ذکر اذکار نہیں، سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوا، اور پھر یہ ہے کہ جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس کی میت نہیں مل رہی تھی، صحابہ نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ وہ جو نوجوان آیا تھا اب یہ بھی اسلام قبول کیا تھا وہ مل نہیں رہا، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اور میں اپنی آنکھوں سے آسمان پر فرشتوں کو غسل کراتے دیکھ رہا ہوں۔ تیرے سارے پیر فقیر قطب غوث ابدال، تیرے دیوبندی بریلوی علی حدیث کے سارے مولوی، ان کو صحابہ رسول کی جوتوں کی خاک مل جائے اللہ کی قسم ان کی بخشش کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے صحابہ کو ایسے ہی مسجد کا مولوی سمجھا ہے؟ جیسے آپ بولتے چلے ہو، جیسے آپ بھونکتے چلے ہو، جیسے اس میں تبصرے کرتے جا مول صاحب لیٹ آئے، کون ہوتے ہیں آپ؟ صحابہ اکرام کے درمیان ہونے والے معاملات کے فیصلے کے لیے اپنے ترازو گاڑ کر ان کے فیصلے کرانے والے۔ سنو کر اگلی بات آخری، پھر میں ابھی سوال پر آیا، ابھی میں سوال پر آیا ہی نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کسی کو پاجی پانی پی لو، کہتے میرا آدھا نہیں آیا، میرا تو ابھی بیج ہی نہیں آیا تو میں پانی کیوں پی لوں؟ مولوی صاحب کہنے لگے، اس نے کہا بھائی آدھا گھنٹہ وہ کھاتے ہوئے، اس نے کہا بھائی میرے بیج آج آئے گا تو کر، ابھی تو میرا سوال ہی نہیں، میرے سوال پر نہیں آیا۔ یہ تمہید ہے صحابہ کے مقام کی کہ یہ تغمے ہیں۔ کیا بات تھی؟ آگے چلتے ہیں، سوال پر آتے ہیں۔ یہ سارے تغمے اللہ نے جو دیے، اللہ ان کے دلوں کو بھید جانتے تھے؟ نہیں، زور سے بولو، ایسے نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں متقی یہ ہیں، حضور اللہ فرما رہے ہیں راشد اولئک هم الراشدون یہ ہیں، اور یہ راشدون پتہ ہے عجیب چیز ہے، یہ آخری ترجمہ تو عجیب ہے، اولئک هم الراشدون تفاسیر پڑھو، مفسرین نے لکھا صحابہ کی جماعت صرف خود ہدایت یافتہ نہیں، اور میں کہا بھائی او کی میں فرمایا یہ خود ہدایت یافتہ نہیں، اولئک هم الراشدون کے معنی یہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان سے ہدایات پھوٹتی ہیں، ہدایات کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اب وہ بات آ گئی، آخری بات چھوٹی سی، اس کا جواب۔ یہ ساری تمہید اگر آپ نے سمجھ لی، اور پھر اگلی بات چھوٹا سا مختصر سا سوال اور اس کا جواب۔ کہتے ہیں جی ایک صاحب نے آ کے مجھے کہا کہ لنڈے والا کوئی ہے، یہ میں حیران ہوں، کام لنڈے والے اور باتیں اتنی بڑی بڑی، کہتے ہیں گھر والے تیرے منہ اتنا جگہ ہے تو گلاں بڑی بڑیاں کرنا ہے، اور تو لنڈا بیچ تو صحابہ سے گل کر رہے ہیں۔ کہتے جی حضور نے فرمایا تھا حضرت عمار بن یاسر کو کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ بات تو حضور کی سچ ہے، حق ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اور حضور کی ذات عالی کو مانتا ہے، حضور کی بات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ باغی گروہ کون ہے؟ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اب یہ فیصلہ خود ہی کر لیا۔ یہاں تک درست ہے کہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور ان کو واقعی باغی گروہ نے قتل کیا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ کس نے آپ کو بتلایا؟ کس قرآن کی آیت سے ثابت ہے؟ حدیث رسول کی کس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا صحابہ کا گروہ ہوگا؟ سوال بنتا ہے نا بھائی، میرا سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ الزامی سوال کہ یہ بات تو حضور کی پیشن گوئی یہ درست ہے، لیکن یہ کہاں سے طے کر لیا کہ یہ بندہ قتل کرے گا؟ اب سنیں، ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ توجہ میری طرف رکھیں، ساری تمہید گڑبڑ ہو جائے گی۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، ختم نبوت کے تاجور، سرور قلب و سینہ، تاجدار مدینہ، یعنی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 طبقات سے جنگیں رہیں۔ بول لو، 4 طبقات سے، طبق کی ایک کو جب زیادہ کہیں گے طبقات کہیں گے، طبقے سے ایک، طبقات 4۔ پہلا یہودیت، دوسرا عیسائیت، تیسرا مجوسیت، چوتھا مشرکیت۔ 4 طبقات سے حضور کی جنگیں رہیں جب تک حضور دنیا میں تشریف فرما رہے۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی طاقت قوت اس قدر تھی نبوت کی، روحانیت کی، کہ ان کو یہ جرت نہیں ہوئی،
لیکن آگے چل کر جب حضور پردہ فرما گئے پھر ان کو موقع ملا، انہوں نے ایکا کر لیے، یہ 4 کی بجائے 1 ہو گئے چاروں، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، مشرکیت، انہوں نے ایکا کیا۔ پھر انہوں نے اکٹھے ہو کر اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے خلاف ایک چال چلی، ایک ہو کر۔ یہ کہنا کہ حضور نے فرمایا تھا تو یہ باغی گروہ قتل کرے گا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ ہم نے تعین خود کرنا ہے، ہم نے حالات کو دیکھنا ہے کہ وہ باغی گروہ صحابہ تھے، وہ باغی گروہ صحابہ تھے، قرآن لاؤ، وہ باغی گروہ کیا صحابہ تھے یا خود حضور نے اس کی کوئی نشاندہی کی؟ نہیں کی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور نے نہیں فرمایا۔ اب یہ ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ رجب باقی گروہ قتل کرے گا، درست ہے۔ ان 4 طبقات نے ایکا کر لیا حضرات صحابہ کے خلاف، مکمل طور پر ان کا اتحاد ہوا اور ان میں تفریق پیدا کری۔ اسی باغی گروہ نے سب سے پہلے حضرت اماں عائشہ پر تہمت لگائی، یہی وہ باغی گروہ تھا۔ صحابہ نہیں تھے، یہ میرا قرآن سب پر ہے، صحابہ اکرام کی میں مقام کہہ رہا ہوں، صحابہ اللہ کی عزت کی قسم ہے نہیں تھے، باوضو ہو کر کہہ رہا ہوں، صحابہ کا کوئی فرد ان میں نہیں تھا۔ میں جمعے کی نماز سے فارغ ہوا ہوں، بڑے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، صحابہ کا کوئی فرد اس میں نہیں تھا۔ میں بحیثیت مسلمان کہہ رہا ہوں، بقائم ہوش و آواز کہہ رہا ہوں، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، صحابہ کا کوئی فرد اس میں شامل نہیں تھا۔ یہی عبداللہ بن سبا کے ماننے والے، یہی 4 گروہ تھے جنہوں نے ایکا کیا۔ سب سے پہلے اماں عائشہ پر تہمت لگائی، ان کی پاک دامنی کا ثبوت گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی۔ نمبر 1 فاروق اعظم کو مصلی رسول پر شہید کیا، یہی گروہ تھا باغی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، یہی باغی گروہ تھا۔ یہ ساری کارستانیاں ان کی چلتی رہی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، قرآن ہی ہے، دیکھ لو، کوئی گرنتھ نہیں ہے، میں قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں، صحابہ کا کوئی فرد باغی نہیں تھا، یہی وہ باغی تھے عبداللہ بن سبا کے گروہ۔ اسی میں مجوسیت بھی، اسی میں عیسائیت بھی، اسی میں مشرکیت بھی، اسی میں یہودیت بھی، ان سب نے اکٹھے ہو کر سیدنا عثمان غنی کے خلاف بغاوت کی، ان کو شہید کیا، وہ شہید ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے دیکھا سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا علی شیر خدا خلافت پر آ گئے۔ ان میں سے چند شرلیاں جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو گئی، اور بعض نے پناہ گاہ بنائی امیر معاویہ کے ذات، کچھ وہاں چلے گئے، کچھ یہاں شامل ہو گئے۔ سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان غنی کے قصاص کے بارے میں کہ ان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، حضرت علی سے مطالبہ کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، معاویہ تم میرے بھائی ہو، حالات کو دیکھو، حالات نہیں ہیں، یہ پھر مسلمانوں کے خلاف مزید کھڑے ہوں گے، آپ مجھے تھوڑے سے پاؤں جمانے دیں، استحکام جب آ جائے گا خلافت میں تو میں ان سے بدلہ لوں گا۔ لیکن امیر معاویہ مستقل اس پر مصر رہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا یہ مصر ہونا اپنی ذات کے لیے تھا یا فقط سیدنا عثمان غنی کے قاتلین کے خلاف تھا؟ دیانتداری کے ساتھ اس میں امیر معاویہ کا مفاد کیا تھا؟ ذاتی کوئی نہیں تھا، ایک ہی مفاد تھا، اور وہ دینی مفاد تھا کہ یہ لوگ آپ کی طرف آ گئے ہیں، جو قاتلین عثمان ہیں آپ ان سے بدلہ لیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کی ایک ہی بات تھی کہ میری جان تھوڑا سا صبر کر لو، انشاءاللہ یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن امیر معاویہ کے سار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، پھر وہ جنگ ہوئی۔ میں اب بھی قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں نے نیچے نہیں رکھا، میں یہ آپ سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، عمار بن یاسر کو شہید کیا اسی باغی گروہ نے جس نے عائشہ پر تہمت لگائی۔ عمار بن یاسر کا قاتل یہی باغی گروہ ہے جس نے فاروق اعظم کا لاشا مصلی رسول پر تڑپایا، یہی وہ باغی گروہ ہے جس نے عثمان غنی باحیا کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، یہی باغی گروہ ہے جنہوں نے ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر کے ایک گروہ نے عمار بن یاسر کو شہید کیا اور سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔
یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ آخرت کے معاملات بہت کٹھن ہیں، بہت مشکل ہے۔ جواب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس طالب العلم کو آپ شاباش دیں گے یا اس کی مذمت کریں گے کہ میں نے اس کو پرچہ دیا ہے کسی جماعت کا 3 سوالوں کا، اور اس نے 2 سوال خود اس میں ڈال دیا؟ وہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا ہے؟ بولو بھائی، بولو 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 بولو۔ اس کو آپ کہیں خدا کے بندے پہلے 3 نمبر سوال تھے وہی بڑے مشکل تھے، اس کا حل کرنا مشکل تھا، تم نے کیا خچ ماری ہے؟ یہ 2 سوال اور خود ہی اس میں شامل کر لیے اور اپنے لیے پرچہ مشکل کر لیا۔ میرے آپ کے معاملات جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، رب محمد کی قسم ہے جواب مشکل ہو جائے گا۔ اصحاب رسول، اہل بیت رسول پر نہیں بھونکو اور نہ بھونکوں کی بات سنو۔ یہ بڑے عظیم المرتبت لوگ ہیں، تیرا سارا دین ایسے گھومتا ہے اصحاب رسول اہل بیت کے گرد۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، جیسے یہ انسان، یہ مسلمان عبادت کی نیت سے بیت اللہ کے گرد گھومتا ہے، تیرا سارا دین صحابہ کے گرد گھومتا ہے۔ سارا دین یوں جیسے یوں کوئی انگلی پہ چڑھا کر فٹ بال کو گھماتا ہے، اللہ کی قسم یہ سارا دین اصحاب رسول کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ایک مسئلے میں صحابہ کے محتاج ہیں آپ۔ تیرے دیوبندی کی روٹی انہی کے نام سے چل رہی ہے، تیرے بریلوی اسی کے نام سے کھا رہا ہے، تیرے اہل حدیث اسی کے نام سے کھا رہا ہے۔ جائیں گے تو کہاں جائیں گے صحابہ کو چھوڑ کر؟ ایک مسئلہ بڑا مختصر سا ہے۔ کوئی یہ کہے نہیں کہ میری نماز قضا ہو گئی، اور کوئی کہ آؤ میں آپ کا مسئلہ بتلاتا ہوں۔ اس کو کہو میں شرط یہ ہے، یہ مسئلہ آپ نے اما عائشہ سے نہیں پوچھنا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ الزامی سوال ہے۔ ایک آدمی کی نماز قضا ہو گئی، وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں حضرت اما عائشہ یہ فرماتی ہیں، آپ کی یار میں نے اما عائشہ کے حوالہ لے لیا۔ اما عائشہ کو درمیان سے ایک لمحے بھر کے لیے نکالو، مسئلہ بتلاؤ، میں قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہوں وہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، اس لیے یہ مسئلہ صرف اما عائشہ نے بیان کیا ہے۔ اب محتاجی دیکھیں، صحابیات کے ہم کس قدر محتاج ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ باقی گروہ تھا، آؤ آخری بات شیعوں کی کتاب سے۔ ملا باقر مجلسی ان کے بہت بڑا ملا ہے، اہل تشیع کا بہت بڑا ملا ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ ہمارے ہاں اصولی کتاب قرآن کے بعد بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، ان کے ہاں یہ ملا باقر مجلسی کتابیں۔ جلاء العیون کتاب کا نام یاد رکھنا، ملا باقر مجلسی کتاب ہے جلاء العیون، اس میں بات موجود ہے، اس نے خود درج کی ہے کہ پیر مولا علی سے کسی نے یہ کہا کہ امیر معاویہ آپ کے باغی ہیں۔ کہتے ہیں نا جی امیر معاویہ نے عمار بن یاسر کو شہید کیا، وہ باقی گروہ تھا۔ اب پیر مولا علی کی شہادت سن لے، اگر تیرا دماغ اب بھی نہیں کھلتا کسی سنی کا یا کسی اور کا، تو پھر اللہ تیرا دماغ ایکسیڈنٹ میں کھول دے اور تیری ماں تیرے یہ بھیجا چنتی پھرے روڈ سے۔ میں فقیر اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں دے سکتا۔ اس جتنی لمبی گفتگو کے بعد اگر کسی کا دماغ نہیں کھلتا پھر اللہ کھولے گا ایکسیڈنٹ میں، ہاں، اور پھر تیری ماں اٹھاتی پھرے گی بھیجا، ہائے میرے بیٹے کا بھیجا یہاں بھی تھا یہاں بھی تھا، اللہ کرے تو ایسی موت ملے۔ اب سنو بات، پیر مولا علی کے سامنے کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ آپ کے باغی ہیں، تو میں قرآن ہاتھ پہ لے کر کہہ رہا ہوں، اس کی عبارت ہے، یہ قرآن ہاتھ میں ہے۔ سیدنا پیر مولا علی نے فرمایا ان کو باغی مت کہو، یہ الفاظ حضرت کے، فرمایا امیر معاویہ کو باغی مت کہو، فرمایا جس اللہ کو میں مانتا ہوں معاویہ اسی اللہ کو مانتا ہے، فرمایا جو میرا ایمان وہ امیر معاویہ کا ایمان، جو رسول اس کا فرمایا وہی رسول مجھ علی کا۔ فرمایا ہم دو بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، تم کون ہو تم کو باغی کہنے والے؟ اور پھر اگلے جملے سن، اگر یہ باغی 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 یہی گالی ہے پھر جا کے پیر مولا علی سے لڑ لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں معاویہ کا باغی اور امیر معاویہ میرا باغی ہے۔ یہ باغی کیا ہے؟ اگر یہ باغی غالی ہے اور اسی باغی پر آپ فتویٰ دے کر عمار بن یاسر کے قاتلوں کو امیر معاویہ میں ٹھہرائیں گے تو شرم آنی چاہیے۔ پیر مولا علی جو فرما رہے ہیں میں امیر معاویہ کا باغی، امیر معاویہ میرا باغی۔ فرمایا غلط فہمیوں پر ہماری اختلاف ہوا،
تمہیں کوئی حق امیر معاویہ کو باغی کہنے کا نہیں ہے۔ فرمایا یہی باغی، حضرت علی فرما رہے ہیں اسی عبارت میں، فرمایا یہی وہ گروہ ہے جس نے عثمان غنی کو قتل کیا۔ فرمایا امیر معاویہ نے تھوڑی جلدی کی، بھائی ہے میرا، میں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ تھوڑے حالات مستحکم ہونے دو، لیکن ان کا مطالبہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہی گروہ کے کچھ لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے، کچھ ان کے ساتھ ہو گئے۔ فرمایا قتل و غارت ہوئی۔ فرمایا اس کا اللہ بھی وہی جو میرا اللہ، اس کے رسول بھی وہی جو میرا رسول، اس کا ایمان بھی وہی جو میرا ایمان۔ ہم تو بھائی ہے، تساں کون تھیندے ہو، چوڑے ہو۔ بات کوئی رہ گئی بھائی، میرے آج کا موضوع ختم ہو گیا۔